بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سچ تو یہ ہے کے ساتھ میں ہوں بابر گورسی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو آڈیو لیکس ہیں وہ آئی ہیں جس میں پرائم منسٹر مختلف جو وزراء ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ لیک ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس کا ایک سلسلہ ہے اور پاکستان کی سیاست میں یہ بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ارشد ملک جو تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، جج تھے جو احتساب کورٹ کے، ان کی بھی ایک ویڈیو اور آڈیو آئی تھی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا مریم نواز کی آڈیو جو ہے لیکس ہوئیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا بشرا بی بی کی بھی جو ہیں وہ آڈیو لیکس ہوئیں، اور یہ آڈیو لیکس کا سلسلہ کب بند ہوگا اور کیسے بند ہوگا۔ اور اب اگر بات کریں گے آڈیو لیکس، اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے رانا ثناء اللہ کو یہ ڈیوٹی دی ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کی خود جو ہے وہ آڈیو لیک ہوئی، اور اس میں وہ مختلف گفتگو کر رہے ہیں مختلف وزراء سے۔ اور یہ آڈیو لیکس ہوتی کیسے ہیں، ان کو جو ہے بنایا کیسے جاتا ہے، اور اس کے بعد لیک کرنے والے کے لیے کیا کوئی سزا نہیں ہوتی۔ اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں اس وقت بہت ہی زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک دوسرے کی برداشت جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کو لرن کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایگریسو ہو رہی ہیں۔ عمران خان کی اگر بات کی جاتی ہے تو عمران خان اپنے جلسوں میں جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تمام جو بھی آرمی چیف کا، چیف جسٹس کا، اور اسی طرح چیئرمین نیب کا، چیف الیکشن کمشنر کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ میرٹ پر ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام تقرریاں شفافیت اور میرٹ پر ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی کل جوڈیشل کانفرنس سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، ان کو مذاکرات کی میز پر بیٹھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھیں کہ اس وقت نئی جو ہے ڈیولپمنٹس ہیں، اس وقت جو ہے مفتاح اسماعیل جو وزیر خزانہ ہیں وہ ریزائن کر چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم اور یعنی کہ نون لیگ نے اسحاق ڈار کو جو ہے وزیر خزانہ بنانے کی منظوری دے دی ہے، اور ان کی حلف برداری جو کہا جا رہا ہے کہ منگل کو ہوگی، اور وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ہی جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ فارن منسٹر جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، وہ امریکہ میں ہیں، اور امریکہ میں انہوں نے مختلف جو ڈیلیگیٹس ہیں، وزراء ہیں، ان سے ملاقات کی، ہیڈ آف اسٹیٹ سے بھی ملاقات کی، اور اس میں انہوں نے ایک ہی بات کی کہ پاکستان اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، اور پاکستان کو تقریباً جو ہے $30 بلین کا جو ہے نقصان ہوا ہے، اور تمام کمیونٹی اور تمام ممالک جو ہیں اس میں پاکستان کی مدد کریں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو $30 ارب ہے یہ ابھی تخمینہ ہے، ابتدائیہ ہے، اب اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کی، انہوں نے بھی آج یہی کہا ہے کہ جی آڈیو لیکس ہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ ان تمام چیزوں پر ہم گفتگو بھی کریں گے، اور اپنے مہمانوں سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو پولیٹیکل سرگرمیاں جاری ہیں، کیا نئے الیکشنز کا جو ہے اناؤنس ہونے والا ہے؟ کیا عمران خان اسٹیبلشمنٹ میں زیادہ سے زیادہ پریشر ڈال کر اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی پریشرز ہیں جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں کہ نون لیگ سے کوئی اسٹیبلشمنٹ ایسی بات منوانا چاہ رہی ہو جس کی وجہ سے یہ آڈیو جو ہیں لیکس ہوئی ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز پینلسٹ موجود ہیں۔ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے۔ کنڈی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ایم این اے ان کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک ان کا ریزائن جو ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے، سابق وزیر مملکت رہے۔ علی محمد خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ فیصل صاحب آپ کی جانب آؤں گا، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، اور اس کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بہت پرانا ہے، یہ آڈیو لیکس ہم آپ سے یہ نہیں جانتے کہ کون لیک کرتا ہے، کیوں کی جاتی ہیں؟ کیا سیاستدانوں ہی کی جو آڈیوز ہیں وہ کیوں باہر آتی ہیں، باقی دوسروں کی کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا دیکھیں کہ ماضی میں بھی ہوتی رہی، لیکن اگر جی ہم ریسنٹ اس میں دیکھیں، جی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی اور جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کی آئی جی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو وائف ہے، وائف ہیں، جی ہاں ان کی بھی آئی، اور اس کے بعد مختلف آئی، ابھی بھی ریسنٹلی جو ابھی کل پرسوں بھی آئیں۔ دیکھ ہم ایک ایٹمی ملک میں رہتے ہیں، اور ایک ہم آزاد اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد شہری ہیں، جی اور ہائی عرب سی تو یہ پوزیشن ہے کہ ان کی یہ آڈیو لیکس کے ہیں، یہ آ گئی ہے، اور باقی شہروں کا تو آپ کو پھر اس سے اندازہ لگا کہ باقی شہری کتنے آزاد ہوں گے جب پوزیشن یہ ہو۔
آڈیو لیکس ہے یا ویڈیو لیک جو بھی ہیں، اگر وہ میرے فیور میں ہے تو میں کہوں گا کہ بہت اچھا ہے، اور میرے اگینسٹ ہے میں بولوں گا بہت برا ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے جس پولیٹیکل پارٹی کے فیور میں وہ کہتے ہیں یار بہت یہ دیکھیں یہ ہو گیا. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اگر آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس بھی اور آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس بھی اور آپ کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی اسی طریقے ان کی ریکارڈنگ بھی سیف نہ ہو، پھر تو کوشچن مارک دنیا میں جا سکتے ہیں، اور آپ کے دشمن ممالک بھی جا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے سپر پاور تو ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب ایٹمی ملک ہے جی. اور یہ سچویشن ہے ان کی. اور اب دیکھیں کہ تحقیقات تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہونی چاہیے ونس فار آل ہونی چاہیے، یہ چیز بند ہونی چاہیے. لیکن ہمیشہ جب بھی آڈیو لیکس ہوتی ہیں کہتے ہیں جی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے لیے کمیشن المیہ بھی ہے. بن جاتے ہیں. دیکھیں میں اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے، اور میں میں اس دن بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ بیٹھا تھا. میں نے کہا آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ جو کیمرے لگے گئے تھے سینٹ کے اس میں، ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جی کیمرے لگے گئے تھے اور میں اقتدار میں آ لیکن چیئرمین سینٹ کا بھی آپ کو یاد ہے کہ اس پہ بھی کیمرے لگائے. وہی کیمرے میں اسی کی بات بات کر رہا ہوں. دیکھیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہے کل کوئی اور ایونٹ آ جائے گا تو آپ کو یہ آڈیو لیکس بھول جائیں گے، کوئی اور ایونٹ پہ آ جائے. لیکن یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں ہمیں اس چیز کو ایزی نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کی جو کمیٹی کیوں بناتے ہیں پھر اس لیے بناتے ہیں کہ بس یہ کمیٹی کر دو، بس خواہ مخواہ 2-4 دن بیٹھیں میٹنگ کریں اس کے بعد. لیکن اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس چیز کو جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، کیا وجوہات. فون تو ریکارڈ ہوتا ہے، فون تو سارا دن جو ہے لیکن وہ تو ریکارڈ ہوتے ہیں، آپ کی بات صحیح ہے، لیکن وہ باہر تو نہیں آتے نا. فون وہ اپنے مخصوص عزائم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. واٹس ایپ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، فون بھی ریکارڈ کرتے ہیں. پرانا جو اسٹائل موٹر سائیکلوں والا بھی ہے کہ جی آپ کسی موٹر سائیکل والے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، ایک چوک پہ کھڑا ہوتا ہے. اور علی محمد خان صاحب کی جانب جاتے ہیں. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ آڈیو لیکس کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ خاتون اول تھیں سابق، ان کی بھی جو آپ نے دیکھا آڈیو لیکس ہوئیں. اس کے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ ملک ریاض اور آصف علی زرداری صاحب کی ہوئیں. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی ہو گئیں، اس سے پہلے ارشد ملک کی ہوئیں، پھر مریم نواز کی بھی ہوئیں. یہ کب سلسلہ ختم ہونا چاہیے؟ اور اگر پرائم منسٹر ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تو پاکستان کی کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کا جو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا اس سے کیا تاثر لے گی؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. یہ بڑا ہی ایک سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے ایسپیکٹس بھی کافی سارے ہیں. جو اس کی بیس لائن ہے، جو بنیادی بات ہے، وہ تو یہ ہے کہ اگر ملک کے وزیر اعظم چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن ہمارے ملک کی وزیر اعظم کی گفتگو کہیں اویلیبل ہے کسی سائٹ پہ یا ڈارک ویب پہ یا جہاں سے بھی آیا ہے، تو اس کو تو کلیئرلی آپ سیکیورٹی بریچ کے زمرے میں لا سکتے ہیں. کیونکہ اگر یہ گفتگو آئی ہے جس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کی شہباز صاحب کی جو مبینہ گفتگو ہے، جس میں وہ ہندوستان سے کوئی بزنس ڈیل کی بات کر رہے ہیں، چیزیں منگانے کی، پھر کوئی شخص ان کو کہتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، اس کی آواز آتی ہے کہ جناب اس پہ تو مسئلہ بن جائے گا. تو اس کا دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا کسی شخص کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ سرکاری عہدے پہ بیٹھ کے، پھر وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر داخلہ ہو یا کوئی منسٹر ہو، جس پر میرے پاس بھی ایک پورٹ فولیو تھا، کہ ہم اس پورٹ فولیو کو اپنے ذاتی بزنس یا ذاتی پولیٹیکل مقاصد کے لیے کانسٹیٹیوشن کے یا جو پبلک اوپینین ہے اس کے خلاف یوز کریں. تو وہ جب آپ ان کی گفتگو کی میرٹس میں جائیں گے، اس کی دیکھیں اس کی دو سطحیں ہیں نا. ایک تو لیول کی گفتگو یہ ہے کہ کیا ان کی آڈیو اس طرح نکلنی چاہیے جو سیکیورٹی بریچ کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے، کہ کسی منسٹر کی بھی اگر ایسی گفتگو آتی ہے چل جائے کہ وزیر اعظم کی. لیکن دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ گفتگو ہوئی کیا ہے، تو وہ پھر اس کے میرٹس پہ جب آپ جائیں گے تو وہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ کیوں ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک سے جو پاکستان کا ایک اسٹیٹڈ اینیمی ہے، جس طرح اس نے کشمیر کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد سے تو ہمارا اس کے ساتھ ہر طرح کا ایک بزنس کا اور سفارتی تعلق بھی منیمم ہی تھا ہمارے دور میں. تو ان سے پھر یہ بات جب شہباز صاحب کی آتی ہے کہ منگائیں، جب تک وہ شخص ان کو کہتا نہیں ہے تب تک شہباز صاحب جو ہیں
ان کی خواہش اس آڈیو سے تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے تو جو پارٹس ہیں ہندوستان سے وہ آئیں. جو بھی وہ منگا رہے تھے جو کہ مریم بی بی کی پتنی سن ان لا ہیں یا مجھے نہیں پتا جی داماد ہے تبھی وہ جی. تو وہ جو سب آرڈینیٹ ہے, جب سب آرڈینیٹ مل کے وزیر اعظم کو کہتا ہے کہ سر اس کے لیے پرکشن ہوں گے تو پھر اس کو یاد آتا ہے کہ اچھا, تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا ہے. پھر وہ ڈار صاحب کی بات کرتے ہیں. تو اس ساری چیز کے 3-4 ایسپیکٹس ہیں. ایک تو ان کا کیا وہ جب آپ گفتگو کو دیکھیں تو وہ تو بڑی غلط بات ہے کہ کیوں وہ اس طرح کے آرڈرز کر رہے ہیں یا اس طرح کی چیزیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں. تیسرا اس کا ایسپیکٹ اور بھی ہے, یہ بڑا گنجلک مسئلہ ہے. تیسرا اس کا یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپس میں بہت سی باتیں کرتے ہیں. میں آپ ہم ہر طرح کی بیٹھ کے, ایون اگر آپ گھر میں بیٹھ کے گپ شپ کریں گے تو بعض اوقات آپ اپنے والد کے بارے میں کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں آپس میں بیٹھ کے بھائی کے ساتھ یا والدہ کے ساتھ. اصل میں میٹر یہ کرتا ہے کہ کیا آپ نے وہ بات کر کے اس پہ کوئی ایکشن لیا, کیا آپ نے جا کے ایکشن لیا بھی ہے کہ نہیں. تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ اس طرح سے تو 100% اگر آپ دیکھیں گے تو میرے اور کنڈی صاحب کے اور آپ کے ہم سب کے بے شمار چیزیں ایسی ہوں گی کہ وہ اگر پبلک ہوتی ہیں تو وہ شاید ہم اس کو فیس ہم لوگ پھر نہ کر سکیں. تو پھر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ لمٹ کیا ہے, کس کس جگہ پہ آپ نے جو ہے وہ ریکارڈ کر کے پبلک کرنا ہے, کیا کسی کی پرائیویٹ لائف کو بھی کرنا ہے, کیا پرائیویٹ گفتگو کو بھی کرنا ہے. کیا میں اور آپ ایک گفتگو کرتے ہیں اور ہم ایک بات کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک پبلک پوزیشن پہ اگر میں ہوں, کیا اس کے بعد میں اس گفتگو کے بعد وہ عمل بھی کرتا ہوں یا صرف بات کی بات ہی رہ جاتی ہے. تو بہت سی باتیں لوگ آپس میں علی صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جس طرح میں آپ سے کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بات صحیح ہے, جس طرح میں آپ سے کوئی آف دی ریکارڈ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں جا کے اس کو پبلک کر دوں, یہ تو ان ایتھیکل ہوگا. اس میں دیکھیں میں آپ کو عرض کروں نا, جو ہماری فیلڈ ہے پالیٹکس کی اور آپ کی, اس کا ہم ایک ہی ہم ایک ہی طرح کی فیلڈ میں ہم ہیں, کیونکہ اگر پالیٹکس میں آپ ہیں تو میڈیا سے آپ کا تعلق ہوگا, تو وی آر ہینڈ ان گلوز. تو بہت سے ہماری میڈیا پرسنس کے ساتھ ہم آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں, چائے شائے پیتے ہیں. اس میں بہت طرح کی گفتگو ہوتی ہے جس میں آپ جیسے ہمارے بھائی ہمیں کہتے ہیں کہ جناب یہ آف دا ریکارڈ ہے, آپ اعتماد کر کے کوئی بات کر لیتے ہیں, وہ ریکارڈ کی چل جاتی ہے. تو اس میں اگر اس لیول تک جا کے ہم نے اس کو پبلک کرنا ہے پھر تو کوئی چیز سیف نہیں ہے. لیکن میں پھر ایک بات ضرور کروں گا کہ یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا یہ مناسب بھی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کی ریکارڈ ہو کہ وہ پبلک ہو. لیکن دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ بول کیا رہا ہے, وہ ایک دشمن ملک سے چیزیں منگانے کی بات کر رہا ہے جو کہ بڑی نامناسب ہے. پھر جس طرح سے آج ایک اور آئی جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو ہمارے جو کچھ محترم ممبران کے استعفے قبول ہوئے یا کچھ اور ہونے ہیں, تو کیا کوئی سٹنگ انٹیریئر منسٹر اسسٹنٹ منسٹر یا گورنمنٹ آفیشل کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ خدا نخواستہ جو ہے جو ملک کا بڑا اہم عہدہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا یا الیکشن کمشنر کوئی اور بھی ہوں, ان کو کوئی ڈائریکشن دے. اگر یہ بات بھی صحیح ہے تو یہ تو بڑی غلط بات ہے. اگر یہ صحیح ہے, میں مبینہ کا لفظ یوز کر رہا ہوں, تو یہ ساری چیزیں, یہ بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے. پاکستان میں پہلے بھی اس پہ بالکل علی صاحب ہم آپ سے بالکل بات اس پہ کریں گے, کیونکہ یہ اس کے بعد ہم نے کرک جلسے پہ بھی آنا ہے, رحیم یار خان کا جو جلسہ اس پہ بھی, اور چکوال والے سے بھی آپ کے بارے میں آپ سے پوچھنا ہے. فیصل صاحب کی جانب آئیں گے. فیصل صاحب, اس وقت جو آپ لوگوں کا اتحاد ہے, تقریباً 13 جماعتیں ہیں اس میں شامل ہیں, اور لیکن اس وقت اکانومی کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ورسٹ ہے, اور آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہے وہ بہت زیادہ مطلب مشکل ہے. یہ خود وزیر خزانہ کہتے ہیں, پرائم منسٹر بھی یہی کہتے ہیں, دوسرے اتحادی بھی یہی کہتے ہیں. اب آپ کو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے, لیکن اکانومی اس سے بھی ورسٹ اس لیے ہو گیا ہے کہ آپ تو خود سیلاب زدگان کے علاقوں میں گئے ہیں, آپ کا اپنا علاقہ اس میں ڈوبا ہوا ہے. $30 ارب کا تو وہ نقصان ہو گیا. $1 ارب آئی ایم ایف نے دیا تھا, باقی آپ کے جو دوسرے ممالک ہیں انہوں نے دیے تھے. تو کیا آپ اکانومی کو یہ جماعتیں بہتر کر لیں گی, کیونکہ آنے والے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اکانومی بہتر ہوتی نظر آتی. دیکھیں آپ کی بات بالکل درست ہے. اکانومی جو ہے وہ بڑی کروشل پوزیشن میں تھی جب ہم آئے. پھر آئی ایم ایف کی جو ڈیل تھی وہ بھی بڑی ایک سخت فیصلہ کرنا پڑا. اس کے بعد دیکھیں اس کے ساتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں وہ باہر کے ممالک دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, کس کی کیا سچویشن ہے. بہت سے ماہری جو معاشیات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے اس وقت پاکستان میں, پولیٹیکل جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس انسٹیبلٹی کا مسئلہ. دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس گئے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل ہوئی, اس کے بعد ملک میں فلڈ آیا. آپ کو سارے جو ہے وہ
اپنے فائنینسز ڈائیورٹ کرنا پڑ گئے فلڈس کی سچویشن سے. اب وہ اس قسم کا فلڈ آیا کہ اگر وہ کوئی بھی ایک بہت بڑے سے بڑے اچھے اسٹیبل اکنامکل ملک میں بھی یہ سیلاب آتے تو وہ اس کو فیس کرنا بہت مشکل تھا. اور ہمارے ایسے حالات ہیں جس کو ہم فیس کرنا مشکل ہے. یو این کے سیکرٹری جنرل بھی آئے, باقی ڈیلیگیشن بھی ہے, یو این کا بھی وزٹ بھی ہوا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا ہمیں کتنا سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ فلڈ کی سچویشن جو ہے بڑی گمبھیر سچویشن ہے. اس میں جو ہے وہ $1 ارب جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے بالکل. تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے جو ہے اپنی اکانومی کو بھی سنبھالنا, ساتھ پاکستان کے ان سیلاب زدہ لوگوں کو بھی سنبھالنا ہے کہ جو اس وقت مشکل حالات میں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے پہلی پریورٹی ہے وہ لوگ جو اس وقت جو ہے وہ سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار کے آنے کے بعد سچویشن کچھ بہتر ہو سکتی ہے. اچھا وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ ویسے تمام لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں, آج بھی ٹی وی پہ بھی یہی تبصرے کرتے ہیں, پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اسحاق ڈار ہوں گے تو وہ بہتر کر لیں. کیسے؟ دیکھیں مفتاح اسماعیل بھی ایک کمپیٹنٹ فائنانس منسٹر تھے, یہ نہیں کہ وہ کوئی نالائق تھے. لیکن اب کیونکہ پی ایم ایل این نے ایک فیصلہ کیا ہے, ان کی منسٹری ہے, ان کا اپنا اندرونی ایک افیئر ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسحاق ڈار صاحب کو لانا چاہتے ہیں. اور وہ اسحاق ڈار کو لیں, وہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں, ان کو اپنی پروگریٹو ہے, وہ کسی اور کو لانا چاہتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے آنے سے بہتر ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہونا چاہیے. پاکستان کے ایک المیہ بھی ہے, دیکھیں پولیٹکس ہے, فیملی ایک ممبر بھی ہیں ان کے, تو ان کے اپروچ اور ان کی باتیں منوانے کی اپروچ وہ اس سے کچھ بہتر اس لیے ہوں گی کہ وہ ان کی اپنی فیملی کے ممبر اور وہ کچھ چیزیں کروا سکیں. میں بھی مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل اور نواز شریف وغیرہ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو اسحاق ڈار؟ نہیں, ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں نہیں سمجھتا تھا. مفتاح اسماعیل ایک کمپیٹنٹ, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اس تھوڑے سے عرصے میں. تمام کابینہ تو چاہتی تھی کہ مفتاح کنٹینیو کریں. بس ان کی پارٹی کا ایک فیصلہ ہے, اس میں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے, ورنہ مفتاح اسماعیل بہتر ہوتا, ایک بڑے مشکل وقت میں ملا, کوئی بھی ہوتا. دیکھیں آپ مجھے بتائیں, ہمارا اور پی ایم ایل این کا اتحاد تھا 2008 میں؟ نہیں تھا. ہم جب اتحاد میں تھے, جب شروع میں, جی ہاں, یہی اسحاق ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے. جی ایسے تھے. انہوں نے کہا حکومت بیٹھ جائے گی, بس ہم اتحاد سے نکلیں گے تو حکومت بالکل چل نہیں سکتی. ہم دوسرا منسٹر, ہم نے وزیر چینج کیے گئے, ہم نے فائنانس منسٹر لے, ہم نے 5 سال ملک چلایا. جی بالکل صحیح. اس کے بعد حالات مشکلات کی طرف گئے, ہمارے فلڈ بھی ہے, باقی بھی, وہ ملک چلا. ہر کسی کی اپنی وہ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑے مشکل ٹائم میں جو ہے وہ فائنانس منسٹری ملی, اور انہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کیا. بالکل اچھے طریقے سے چلایا. ناظرین یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آڈیو لیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جو کرک میں, اور اسی طرح آپ نے دیکھا رحیم یار خان اور چکوال میں کہا کہ بہت سے لوگ جو ہیں دھمکیاں دیتے ہیں, نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی ہیں, لیکن گھبرانا نہیں ہے, ان کے جواب اسی طرح دینے ہیں جس طرح کہ وہ بات کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں, معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے. علی محمد خان صاحب موجود ہیں, سابق وزیر مملکت اور سینئر رہنما پی ٹی آئی. علی محمد خان صاحب کی جانب جائیں گے. علی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پرائم منسٹر تھے جب عمران خان, تو اس وقت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو کہتے تھے کہ جی اس کے بغیر میں نہیں چل سکتا. آج وہ کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف جو ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے. آج کہتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے, چیئرمین نیب میرٹ پہ ہونا چاہیے, چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ میرٹ پہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا جتنے بھی سربراہان ہیں جو کہ کنسٹیٹیوشنل پوزیشن پہ ہیں ان کو جو ہے میرٹ پہ ہونا چاہیے. آج تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, نیوٹرلز پر بھی تنقید کرتے ہیں, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کو بھی ایکسٹینشن دے دی جائے, تاکہ جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے نیا جو وزیر اعظم آئے مینڈیٹ لے کر وہ اس کو منتخب کرے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ اگر آپ اس وقت حکومت میں ہوتے اور یہی جماعتیں یہی آپ سے ڈیمانڈ کرتی تو آپ اس کو مانتے؟ دیکھیں بابر صاحب, جو حکومت ہوتی ہے وہ جو پولیٹیکل اس کی کچھ ایکسپیرینسی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھتی ہے,
اور ملک کے جو کانسٹیٹیوشن لمٹس ہیں جس کے بعد وہ نہیں جا سکتی وہ بھی ہوتا ہے جی تو ہر حکومت اور ہر پولیٹیکل جماعت چاہے ہم ہوں یا کوئی اور ہو وہ بات ضرور کرتے ہیں جو ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرتی ہے لیکن آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے کہ اس کے آگے جہاں ملک کی اور ریاست کی مفادات کی حد شروع ہوتی ہے تو آپ کی کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس ہی جو ہے وہ اس کو کراس نہ کرے تو وہ سب کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے ہم لوگ بھی رکھتے ہیں خان صاحب بھی رکھتے ہیں اب میرٹ کی بات جناب عمران خان صاحب نے کی ہے تو اس کا مطلب یہ آپ نہیں لے سکتے کہ خدا نخواستہ جو شخص اگر کوئی چیف لگتا ہے فوج کا سپہ سالار لگتا ہے تو باقی جتنے لیفٹیننٹ جنرل ہیں وہ میرٹ پہ نہیں ہیں یا اگر کوئی چیف جسٹس آف پاکستان لگتا ہے تو باقی ججز نہیں ہیں یا اگر کوئی چیف جسٹس آف سم پرٹیکولر ہائی کورٹ لگتا ہے تو اور جو ادھر ججز بیٹھے ہیں اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج بن جاتا ہے اور وہ آ جاتا ہے اس میں دوڑ میں کہ وہ چیف جسٹس بنے گا یا نہیں یا اگر کوئی ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں آ جاتا ہے میں خود ججز کمیٹی کا ممبر رہا ہوں پارلیمنٹری کمیٹی کا جی بالکل اور فیصل صاحب بھی ڈپٹی اسپیکر ہیں ان کو بھی پتا ہوگا لازمن تو جتنے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو جاتے ہیں جج صاحبان وہ بڑا ایکسپیرینس کے بعد آتے ہیں ہائی کورٹوں میں کام کرنے کے بعد آتے ہیں وہ سارے ہی تقریباً مور اور لیس کیپیبل ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کو بیسٹ آف دا بیسٹ چوز کرنا ہوتا ہے اسی طرح فوج میں یا فورسز میں بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کور کمانڈر بن جاتا ہے اور وہ لیفٹیننٹ جنرل بن جاتا ہے تو وہ ہی از مور دین ایلیجیبل ٹو بیکم چیف اب اس میں آپ نے پھر اس میں سب سے بہتر چوز کرنا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بات کی ہے کہ میرٹ پہ ہو باقی تو اگر کوئی اس لیول پہ چلا جاتا ہے تو وہ قابل ہوتا ہے تبھی پہنچتا ہے تو میرٹ کی بات اگر عمران خان صاحب نے کی ہے تو وہ تو ہر فیلڈ میں اور ہر جگہ اور دنیا بھی میرٹ پہ جو ہے وہ آگے گئی ہے تو وہ تو عمران خان صاحب نے میرٹ کی بات کرتی میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو قائد اعظم کی بھی یہی سوچ تھی ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میرٹ پہ لوگ ہونے چاہیے آپ کی فیلڈ میں بھی میرٹ پہ ہونے چاہیے جرنلزم میں بھی میرٹ پہ ہونے چاہیے جو ورکنگ جرنلسٹ ہوتا ہے جس طرح آپ رہے ہیں تو ورکنگ جرنلسٹ جب اینکر بنتا ہے تو اس کی بات میں پختگی ہوتی ہے جس طرح آپ میں ایگزامپل دوں گا حامد میر صاحب کی کسی کو پسند ہو یا نہ پسند ہو وہ لکھنے والے آدمی ہیں ان کی گفتگو میں ڈیپتھ ہوتی ہے تو ہر جگہ میرٹ ہونا چاہیے اچھا آپ نے ایک آپ کے رہنما ہیں فواد چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی اگر سائفر جو ہے اس پہ تحقیقات کر لیتے ہیں صحیح طریقے سے تو ہم پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے تو آپ واقعی پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں گے اور تحقیقات کون کرے کس کے اوپر آپ اعتبار کریں گے دیکھیں پارلیمنٹ کھیل کا میدان ہے سیاست دان کا جی کھلاڑی کھیل کے میدان میں پرفارم کرتا ہے اور آپ واحد بندے تھے جو آخری دن بھی وہاں پہ موجود تھے میں تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا میں تو ظاہر ہے میری رسپانسبلٹی تھی میری کمٹمنٹ تھی اور وہ آدمی جس کے پیچھے میں بیٹھتا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب تو اس دن کی کرسی خالی تھی ظاہر ہے وہ باہر تھے وہ امپورٹنٹ میٹنگ میں تھے کیبنٹ میٹنگ کے بعد بھی تو میں سمجھتا تھا کہ کسی نہ کسی کو اپنی ڈیوٹی کرنی چاہیے باقی جتنے ہمارے لوگ تھے سب کیپیبل سے میری جگہ کوئی اور ہوتا میرے سے اچھا پرفارم کرتا تو وہ تو ایک اور بات جو ہے اس طرف چلی جائے گی لیکن عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے جو فواد چودھری صاحب نے جو آپ نے جس کا ذکر کیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے آپ کو یہی بتایا کہ ہم بیسیکلی ظاہر ہم سب پالیٹیشینز ہیں تو آپ نے وہیں اسمبلی میں جا کے پرفارم کرنا ہے لیکن جو اس اصول پہ ہم باہر گئے تھے اگر اس چیز کا تدارک ہو جائے کیونکہ جو سائفر ہے اور جو ہماری جماعت کا جو نیریٹو ہے اور جو ایک حقیقت پہ مبنی ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 بار اس کی تحقیق کی ہے ایک بار خان صاحب کے نیچے اور ایک بار میاں صاحب شہباز صاحب کے نیچے تو اگر اس کی تحقیقات ہوتی ہے تو وہ پھر وہ چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہم باہر گئے اب تحقیقات کہاں نہیں آپ تحقیقات جو ہیں آپ جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کروانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ سے کروانا چاہتے ہیں کس سے کروانا چاہتے ہیں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ایک جگہ ایسی ہے جس کو آپ ایک نیوٹرل آربیٹر کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سے آپ کے حق اور خلاف دونوں فیصلے بھی آتے ہیں اور ان کے پاس اپنی باتیں امپلیمنٹ کرنے کے ٹولز بھی ہیں کانسٹیٹیوشن کور بھی موجود ہے تو اگر کوئی حکومتی ادارہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گا تو لازم بات ہے ہمارے اس پہ سوال اٹھیں گے
FIA جو ہے رانا صاحب کے نیچے ہے. تو آپ مجھے بتائیں آپ کو کوئی خیر کی توقع ہے رانا صاحب سے؟ میرے خیال میں فیصل ٹونڈی صاحب کو بھی کوئی خیر کی توقع زیادہ ان سے نہیں. تو اس کے لیے میرے خیال میں بہتر تو جوڈیشل کمیشن ہی ہے. محترم عدلیہ کے نیچے کافی سارے بنے بھی ہیں. آپ کو جوڈیشل کمیشن یاد ہوگا ہمارا دانوی والا ایسا ہمارے خلاف آیا تھا, ہم نے مانا تھا. پھر میاں صاحب کے نیچے ایک جوڈیشل کمیشن ان کو جج کرنے کے لیے جو پاناما کا تھا بنا تھا. یہ دو بڑے ہائی پروفائل ایشوز ہیں. اسی طرح اگر اس پہ بن جائے تو میرے خیال میں ایک وے آؤٹ مل جائے گا اور یہ پولیٹیکل سسٹم چلتے جائے گے اور نئے الیکشن کی راہ بھی ہموار ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کو جوڈیشل کمشن جو ہے عدالت جو ہے اس کے یعنی کہ چیف جسٹس کے نیچے اگر ہو تو وہ میرے خیال میں بالکل ٹھیک ہے, کے نیچے ہو تو بہتر ہوگا. جی بالکل صحیح. اچھا فیصل صاحب, آپ نے علی محمد خان صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں کہ جی کمیشن بنے, سائفر پہ اگر انکوائری کمپلیٹ ہو جائے تو ہم آنے کے لیے تیار ہیں. اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ اسمبلیوں میں واپس آئیں؟ نون لیگ کے جو آڈیو لیکس آئی ہیں اس میں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ واپس نہ آئے. دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر میری تو یہ خواہش ہوگی کہ ان کو واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہیے, ایک اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان لوگوں کی نمائندگی کرنی چاہیے آج جو وہ قاصر ہیں, مطلب ہے کہ جو حلقے ہیں جن میں اس وقت فلڈ بھی آیا ہوا ہے جی, اور وہاں کے نمائندے بھی ہیں جو کہ اس وقت جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے, تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جو ہے وہ خالی وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک آپ نے کہا آلریڈی میرے خیال میں عارف علوی صاحب نے ایک سپریم کورٹ کو جو ہے وہ ایک لکھا ہوا ہے لیٹر, جی, آپس میں بیٹھ کر نہ کر سکیں اور تیسرے اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں, اور تو پھر ہمارا اشر تو یہ ہوگا جو آج کل ہمارا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اگر کرنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی اعتراض ہے اس چیز پہ کہ جی, اور قوم کو بتانا چاہیے. کمیٹیاں بن جاتی ہیں لیکن قوم کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہوا کیا ہے. کمیٹیوں پہ پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں, میٹنگ بھی ہو جاتی ہیں, پیسے بھی ضائع ہو جاتے ہیں, مراد بھی مل جاتی ہیں, اس کے بعد کچھ نہیں پتہ چلتا. یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ کمیٹیز کی کوئی رپورٹیں پبلک نہیں ہوتی, ذرائع سے چل جاتی ہیں. آپ کو کسی نے خبر دے دی, مجھے دے دی, ایک دو لائنیں آپ نے چلا دی, دو تین لائنیں میں نے چلا دی, تین چار لائنیں علی محمد خان نے چلا دی, بس یہ کمیٹی کا رزلٹ ہوتا ہے. لہٰذا اس سے کوئی, میں تو کہتا ہوں کہ آنا چاہیے. اگر اس شرط پہ آنا چاہتے تو میں سمجھتا ہوں کہ بری شرط تو نہیں ہے, آ جانا چاہیے. ایک رول پلے کریں, بالکل ایک ذمہ وارانہ اپوزیشن کا رول پلے کریں. اور کل ان کے ساتھ اگر ان کے اپنے ممبرز جو ان سے نالاں ہیں, خفا ہیں, 20 ممبرز اور ان کی اتحادی جماعتیں ہیں جو ماضی میں تھی ان کے ساتھ, آج ہمارے ساتھ ہے, کل ان کے ساتھ دوبارہ مل جاتی ہے. اور ان کا ایک ممبر بھی ان کے پاس اگر ہم سے زیادہ آتا ہے, ان کا جمہوریہ کے عدم اعتماد کی تحریک لے کر اور پیش کریں اور وزیر اعظم اپنا بنا لیں. جی بالکل. آپ نے ناظرین دیکھا ہے کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس اکثریت آ جاتی ہے, یہ اسمبلیوں میں واپس آتے ہیں, جو ان کے ناراض اراکین ہیں ان کے ساتھ مل جاتے ہیں, تو پھر یہ ہمارے خلاف عدم اعتماد لے آئیں اور ان کا جمہوری حق ہے. اور بالکل جو بھی فیصلہ یہ ہونے چاہیے وہ پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہوا ہے, لیتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ کے سامنے آڈیو لیکس ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہیں اسحاق ڈار کو نامزد کیا گیا ہے, وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں شہباز شریف کے ساتھ. اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ابھی جو ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے نئے انتخابات. اس حوالے سے ہمارے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب موجود ہیں, علی محمد خان صاحب موجود ہیں. علی صاحب کی جانب جائیں گے. علی صاحب, فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ اگر سائفر پہ انکوائری ہو جاتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سپریم کورٹ کر دیتی ہے تو ان کو واپس آنا چاہیے. لیکن بہت سے جو آپ کے ناقدین ہیں, بہت سے جو آپ کے فائنینشیل انالسٹ ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل انالسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس وقت سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ کے جو کارکن ہیں یا آپ کی جو میڈیا ٹیم ہے, سوشل میڈیا ٹیم ہے, وہ ایک مہم چلا رہی ہے کہ موجودہ حکومت کو فنڈز نہ دیے جائیں کیونکہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے. تو ایک تو اس کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اس طرح ہونا چاہیے اور کیا واقعی آپ پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں. دوسرا, لوگ اب یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آپ نے فنڈز جو ہیں جمع کیے ہیں, جو عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی ہے, اس کا کیا رزلٹ آیا, وہ کہاں کہاں پر لگائے جا رہے ہیں؟
جی اس وقت پوری قوم کو اپنی بھرپور توجہ اس سیلاب پہ دینی چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور 2010 کا بھی جو سیلاب تھا وہ بھی بہت سخت تھا، مشکل تھا، اور یہ بھی پاکستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زیر آب آ چکا ہے. اور بہت سی جگہیں ایسی ہیں ہم لوگوں کو زیادہ احساس بہت لوگوں کو اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہم جہاں ہیں وہاں کھانا پینا سب کچھ اویلیبل ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میڈیسنز اور کھانے کا بہت ایشو ہے. گھروں میں پانی ہے، مسجدوں میں پانی ہے، اور میرے خیال میں اس کو سیاسی میں بات نہیں کر رہا، لیکن اگر بہت ضروری نہ ہو تو ذمہ دار لوگ ہیں ملک کے، ان کو ملک میں اگر ہوں تو بہتر ہے. شہباز صاحب تشریف لے گئے وہاں، اگر ان کا جانا بہت ضروری تھا تو میرے خیال میں بلاول صاحب ادھر رہتے. سندھ میں بڑا مسئلہ ہے، بلاول خود وزیر خارجہ بھی ہیں بلاول صاحب، تو وہ اگر ادھر ہوں تو ظاہر ان کی موجودگی میں سندھ ایڈمنسٹریشن زیادہ تگڑی ہو کے کام کرے گی. اور اسی طرح ہم لوگ بھی، میں کسی نہیں کر رہا، یہ لوگ ہمارے بھی جو صوبے ہمارے نیچے ہیں، پنجاب ہے سب سے بڑا آبادی کا صوبہ ہے، اور خیبر پختونخوا بی خان بیلٹ میں کافی ہٹ ہوا ہے، پنجاب میں بی جی خان ایریا میں کافی ہٹ ہوا ہے. سب کو اپنا اس میں جو ہے وہ رول ادا کرنا چاہیے. اور جہاں تک یہ فنڈز کی بات ہے تو ہمارا تو جتنا اکٹھا ہو رہا ہے، ہم تو جہاں جہاں ہماری حکومت ہے اس کو لگانے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت بھی اپنا رول ادا کرے گی اور مضبوطی سے کرے گی. جہاں تک اس بات کا آپ کا تعلق ہے کہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ فنڈ نہ دیں، تو کوئی پارٹی کی آفیشیل پالیسی نہیں ہے، نہ کوئی ڈائریکشن ہے پارٹی کی طرف سے کسی یعنی کو کہ کہ یہ آپ لوگوں کو انڈیویجولز روکیں. کر رہے ہیں. کیونکہ جی، اور اس میں ایک ریزن یہ ہوتی ہے، دیکھیں لوگ جو آپ کے پولیٹیکل جو ورکرز ہوتے ہیں، وہ پولیٹیسائز ماحول اتنا ہو چکا ہے کہ ہم اب یہ یہاں لائن ڈرا نہیں کر پا رہے کہ کہاں ہم نے مخالفت کرنی، کام نہیں کرنی. میں اس کی ایگزامپل ایسے دوں گا کہ اگر کوئی شخص ہے اور وہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے اور میری بات کی وجہ سے وہ ڈونیٹ نہیں کرتا، تو اس کا نقصان جو ہے حکومت کو یا اپوزیشن کو شاید اتنا نہ ہو. جہاں وہ پیسے سے خوراک جانی ہے یا دوائی جانی ہے، اگر ادھر نہیں جاتی تو اللہ کی ناراضگی بھی ہے اور اس شخص کو نقصان بھی ہے. تو اس وقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس معاملے کو مل کے حل کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص حکومت کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے حکومتی فنڈ میں، وزیر اعظم کے فنڈ میں تو کہوں گا بالکل کرے، مجھے بھی کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب جو ٹیلی تھون کر رہے ہیں تو وہ اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے لیے تو نہیں کر رہے، یہ ملک ان کے بچوں جیسا ہے ان کے لیے کر رہے ہیں، تو حکومت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں تو سونی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ اپنا جو ہے اپنا اثر و رسوخ یہ بھی استعمال کریں اور حکومتی حلقوں کو قائل کریں کہ اگر اپوزیشن کا کوئی رہنما عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور ہے، اگر ہم ٹیلی تھون کر رہے ہیں تو انکریج کریں. پی ٹی وی کو لائیو چلانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پرائیویٹ چینل، میں کسی کا نام نہیں لیتا، ان کی نشریات بند کریں. میں تو کہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پہ عمران خان سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ ہم کمپین چلائیں کہ جناب کہ مسلمان نہیں ہے، کتنا غلط ہے. اسٹیٹ نیٹ ورک کو اس کے لیے یوز کریں، اس کے بجائے پی ٹی وی کور کرے. عمران خان صاحب نے 12.5-13 ارب روپے کی جو، لیکن سر کتنا ہی اچھا ہوتا، آپ آج بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اگر پی ٹی وی کو آزاد کیا ہوتا، آپ نے انڈیپینڈنٹ بنایا ہوتا، اس وقت آپ کے جو بھی منسٹر آئے انہوں نے بھی تو ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا نا پی ٹی وی کو. دیکھیں ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں، میں اسے انکار نہیں کرتا. اسی پی ٹی وی پہ بیٹھ کے نیشنل ہیرو جو پرائیڈ ہے پاکستان کا اور جو ہم سب کا فخر ہے، شعیب اختر کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہمارے دور میں تھا، اور میں تو بڑا کھل کے کھڑا بالکل آپ نے کیا، صاحب کے ساتھ، بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں تو اس کو نہیں کہہ رہا کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی. ہاں، لیکن اس طریقے سے پی ٹی وی کو کسی کے خلاف پروپیگنڈا مشین کے طور پہ، وہ دیکھیں مذہبی منافرت پھیلانا کہ عمران خان صاحب، یہ بھول جائیں کہ آپ عمران خان کے خلاف کر رہے ہیں. کیا اسٹیٹ ٹیلی ویژن پہ جب عمران خان صاحب ایز اے ایکس پی ایم کے خلاف یہ بات چلائی گئی ایک سٹنگ منسٹر کے ہوتے ہوئے ان کی ایما پہ کہ بھائی یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، تو کیا دنیا کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں کہ پاکستان اتنا کوئی بنانا ریپبلک ہے کہ اس میں کوئی شخص نان مسلم ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ رہ سکتا ہے؟ آپ عمران خان کی نہیں، آپ پاکستان کے ایک اسٹیٹ کی عہدے کی، وزیر اعظم کے عہدے کی تحقیر کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ چیزوں کو ہمیں دور کر کے اس وقت زیادہ فوکس اس پہ رکھیں. اور اگر عمران خان صاحب نے ٹیلی فون کیا، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اگلا اگر کوئی کریں، میں تو کہوں گا کہ پی ٹی وی اس کو لائیو کور کرے، تاکہ اگر
آپ مجھے ایک بات بتائیں بابر بھائی، یہ آخری بات پہ میری بات لمبی ہو رہی ہے جی کہ اگر یہ حکومت ایسا نہ کرتی، اور مجھے یقین ہے کہ حکومت میں سب لوگ کی سوچ یہ نہیں ہوگی، اگر حکومت عمران خان صاحب کے ٹالے تھان کو سپورٹ کرتی تو کیا یہ 12.5-13 ارب جو انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، جو پلیجز آئی ہیں، یہ 20 ارب کو نہ کراس کرتی اگر پی ٹی وی لائیو دکھا رہا ہوتا، اگر اے آر وائی کی نشریات نہ بند کی جاتی، کوئی اور چینل کی نہ کی جاتی، تو یہ تو ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں جو فنڈ آ رہا ہے وہ جب عوام پہ لگے گا تو حکومت کا بوجھ کم ہوگا نا، مرکزی حکومت کا بوجھ کم ہوگا، جس طرح بھی ہم سندھ میں بھی بھیج رہے ہیں تو پروونشل گورنمنٹ سندھ کا بوجھ کم ہوگا، تو ہم تو ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو مجھے تو جی نہیں سمجھ آتی بالکل کہ ہیلپ کس کر طرح رہے سے تھے آپ فیصل چندے کو صاحب۔ روک سکتے ہیں۔ فیصل صاحب آپ نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی وی جو ہے وہ سپورٹ کرتا اور تمام جو حکومت ہے وہ سپورٹ کرتی کہ جی عمران خان کی ٹیلی تھون کو، تو یہ تمام فنڈ جو ہیں وہ آپ کے پاس آنے تھے، حکومت کے پاس آنے تھے۔ اور ساتھ یہ بھی بتائیے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین جو بلاول بھٹو زرداری ہیں ان کو بھی سیلابی علاقوں میں جانا چاہیے۔ آپ کی جو آصفہ بھٹو زرداری ہیں وہ سیلابی علاقوں میں گئی ہیں، آپ خود بھی گئے ہیں، آپ کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ بھی گئی، لیکن کیا اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے آپ اس سے مطمئن ہیں کہ جو بھی حکومت ہے سندھ میں ہے، کے پی میں ہے یا پنجاب میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ چاہے کوئی 1 روپے بھی بالکل لائیو دکھانا چاہیے تھا۔ ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ شاید وہ پیسے حکومت کے ذریعے خرچ ہوتے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نہ ہوتے کہیں نہ ہاں کہیں ہونے تو کہیں پاکستانیوں نہ پہ کہیں تھے۔ سیلاب زدگان کو کہیں پہ بھی 1 روپیہ بھی سپورٹ مل رہا ہے تو ان جی کو سپورٹ ملنی چاہیے تھی۔ میں اس سے ایگری کرتا ہوں، کوئی بھی پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ جی اگر وہ کہتے ہیں پی ٹی وی بھی دکھا دو اور سارے چینلز کو کہتے ہیں کہ دکھائیں، اور اس کا جو جج ہے وہ لوگ جج کر رہے ہوتے ہیں، آپ جی کے اور ہمارے پروگرام اور ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، یس علی محمد خان کیا کر رہا ہے، فیصل کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ سارے دیکھ رہے تھے۔ لیکن اگر کوئی اس کاز کے لیے تھا کہ سیلاب زدگان کا کاز ہے، اس کو بالکل اس پہ جو ہے وہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اس کو دکھا دینا چاہیے تھا۔ اور ہمیشہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ سیٹ ہوتے ہیں، ہم کر لیتے، یہ اگر کل آئیں یہ نہ کرے، یہ انہوں نے کل نہیں کیا اور آج یہ چیز ہو گئی، اچھی بات ہے۔ کل اگر ان کی حکومت اور وہ نہ کرتے پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسے تھا ماضی حکومت نے کیا اور آپ نے نہیں کیا، تو ایسے پریزیڈنٹ سیٹ کرنے چاہیے تاکہ اگلے کے لیے تھوڑا مشکلات ہوں فیوچر میں۔ دوسری چیز ہے کہ ان کا اپنا ایک وہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کو اکٹھا نہیں جانا چاہیے، لیکن اس وقت جو سچویشن اس ملک کی تھی اس میں دونوں کا جانا بہت امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ آپ دیکھیں سائڈ لائن میٹنگز جو پرائم منسٹر نے کی اور فورن منسٹر نے کی، بہت زیادہ میٹنگز تھی، دن کم تھے اور میٹنگ زیادہ تھی۔ میٹنگ زیادہ ابھی بھی پرائم منسٹر صاحب واپس آ رہے ہیں، فورن منسٹر جو ہے واشنگٹن چلے گئے ہیں، ادھر ان کی اسی حوالے سے میٹنگز ہیں۔ شروع میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے لیڈر ہی وہی تھے، بلاول صاحب تھے، جنہوں نے اپنے فورن وزٹ کینسل کیا اور سیدھا سندھ پہنچے، اور سندھ کے تقریباً کوئی ایسا ضلع نہیں جس پہ انہوں نے وزٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد وہ پرائم منسٹر کو بھی لے گئے، یو این کے سیکرٹری جنرل ہے ان کو بھی وزٹ پہ لے گئے، اور ہر کسی نے کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنے علاقے میں موجود تھا، میں نے کوئی علاقے والوں پہ احسان نہیں کیا، یا علی محمد خان اپنے علاقے میں یا ان کے علاقے میں زیادہ نقصان ہوا، ان کے پڑوس میں نقصان ہوا، ادھر گئے، تو یہ ایک ایسا موقع ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی انفارچونیٹ ہے، 2010 میں جب فلڈ آیا تھا اس میں اس وقت کی حکومت مرکزی صوبائی حکومت کی ایکویشن برابر تھی، ایک اتحادی حکومتیں تھیں، اور ساتھ این جی اوز نے بہت کام کیا۔ نواز شریف صاحب کی پچھلی حکومت اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے انٹرنیشنل این جی اوز کو اس وقت ایک ایسے ایونٹس ہوئے کہ ان پہ بہت زیادہ پابندی لگا لی۔ اب این جی اوز آئی این جی اوز اور این جی اوز نہ ہونے کے برابر ہیں، حکومتیں اپنے لیول پہ کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا جو ہے وہ گیپ ہے، کیونکہ جب اگر میں کہیں پہ نہیں پہنچ سکتا، این جی اوز پہنچ گئے، این جی اوز نہیں پہنچ سکی، آپ پہنچ گئے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ، کیونکہ یہ فلڈ 2010 سے زیادہ نقصان کیے اس فلڈ نے۔ اب آپ دیکھیں بلوچستان کے 30 ضلع، سندھ کے سارا بلوچستان، سندھ، اور پھر ہمارے جو علاقے ہیں کے پی کا جو ساؤتھ ہمارا ڈی خان ٹانک ہے، پھر اوپر آپ چلے جائیں جنوبی پنجاب میں چلے جائیں تو آدھے سے زیادہ پاکستان ڈوب چکا ہے، جی بی میں آپ چلے جائیں تو یہ سچویشن ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے، دیکھیں یہ ہم الزامات لگائیں تو بہت میں سمجھتا ہوں بری بات ہے، لیکن اگر ان کے پاس خدا کرے 12 نہیں، اس کے پاس 50 ارب آ جائیں گے، خرچ کریں، چاہیے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ ہونا چاہیے، حکومت کے وسائل جہاں پر خرچ کر رہے ہیں، این ڈی اے میں جہاں پہ خرچ کر رہی ہے ان کا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، میرا بھی آڈٹ ہونا چاہیے، اگر میری جماعت کچھ کر رہی ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، اور ہم قوم کے سامنے رکھیں کہ جی اتنا فنڈ یہ آیا ہے، یہ فیصل کنڈی کے پاس اتنے ارب آئے ہیں، انہوں نے اسی جگہ پہ خرچ کیے ہیں، اور یہ اوپن ہونا چاہیے۔ این ڈی ایم اے کے پاس اتنے جہاز آ گئے، 50 جہاز یا 100 جہاز آ گئے، اتنا فنڈ آ گیا، انہوں نے ادھر خرچ کیا، پی ٹی آئی کے پاس، پیپلز پارٹی کے پاس، پی ایم ایل، جو بھی جماعت کے پاس یہ چیزیں ادھر خرچ ہوئے، تاکہ قوم کو کم از کم پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ یہ اب ہم
سیلاب کے بعد بیٹھ جائیں گے، جی، علی محمد خان مجھ پہ الزام لگائے، میں ان پہ الزام لگاؤں گا اور یہ لوگ دیکھیں گے یہ تماشا الزام بنا ہوا ہے۔ تراشی کا جو ہے تو وہ سلسلہ ایک چیز ختم ہونا چاہیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز لوگوں کو دکھا دینی چاہیے کہ یہ چیز ایسے سے ہوئی۔ جی فیصل کریمی صاحب آپ کا بہت شکریہ، علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور مہمانوں کا یہی کہنا تھا کہ الزام تراشی ختم ہونی چاہیے، اور فیصل کریم کنڈی صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ ہم آنے کے لیے تیار ہیں اگر چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی انکوائری کر لے، جو بھی وہ رزلٹ آئے گا ہم اس کو مانیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔